वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गुज़श्ता शब उम्रा अदा किया। पाकिस्तानी वफ़द के लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वफ़द ने खाना काबा में नवाफिल अदा किए। बुनियाद मरसूस में फ़तह और मुआशी मैदान में मुल्क की कामयाबियों पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जुल्म के शिकार कश्मीरी और फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएँ की गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलाआत अता तार भी वज़ीर आज़म के साथ। वज़ीर आज़म आज सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी कम कराने में सऊदी क़यादत के किरदार पर शुक्रिया भी अदा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिका से भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में भी किरदार अदा करने की अपील कर दी। अपने एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जिस तरह सदर ट्रंप ने जंग बंदी कराने में किरदार अदा किया है, उसी तरह पाक भारत जामे मुज़ाकरात की बहाली में भी मदद देनी चाहिए। सदर ट्रंप ने उस वक्त जंग को टालने में मदद की जब लड़ाई की शिद्दत मुसलसल बढ़ रही थी। भारत की जानिब से जौहरी हथियार ले जाने के हामिल मिसाइल फायर किए जा रहे थे और पाकिस्तान के पास ये फैसला करने के लिए सिर्फ 30 सेकंड थे कि मिसाइल जौहरी बम वाला है या नहीं। पाकिस्तान भारत से दहशतगर्दी पर भी बात करने के लिए तैयार है। भारत एक खतरनाक न्यू नॉर्मल नाफिज करना चाह रहा है कि दहशतगर्द हमला होने पर सबूत दिए बगैर ही जंग शुरू कर दी जाए। 1 अरब 70 करोड़ इंसानों को बेनाम और बेचेहरा गैर रियासती अनासिर के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें जारी। अमरीका की अंडर सेक्रेटरी बराए उमूर खारिजा से मुलाकात। जंगबंदी में किरदार पर सदर ट्रंप वज़ीर ख़ारजा रूबियो का शुक्रिया अदा किया। कहा, उम्मीद है जनूब एशिया में बातचीत से देरपा अमन और इस्तेहकाम का मौका पैदा होगा। अमरीकी कांग्रेस की उमूर खारिजा कमेटी के चेयरमैन और दीगर अरकान कांग्रेस से मुलाकातों में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, भारत को ऐसी पॉलिसियों से रोका जाए जो खत्ते और दुनिया के लिए अदम इस्तेहकाम का बाइस बनी। पाकिस्तान हाउस में हुए इशाइये में पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कानून साजों के ग्रुप से मुलाकात। बिलावल ने कहा कि जंगबंदी खुशाइन ज़रूर है, लेकिन ये महज एक आगाज़ है। भारत ने पानी बंद किया तो ये ऐलान जंग तस्वुर होगा। दुनिया के अमीर तरीन शख्स और ताकतवर तरीन शख्स के दरमियान में लफ्जी जंग छिड़ गई। एलन मस्क ने सदर ट्रंप के मुआवजे का मुतालबा कर दिया। इल्ज़ाम लगाया कि सदर ट्रंप का नाम बदनाम ज़माना एप्स्टाइन फाइल्स में है। इन फाइल्स में जेफरी एप्स्टाइन के बहुत से मशहूर और अमीर साथियों और गाहकों के नाम हैं। जेफरी बच्चों और ख़वातीन के जिनसी इस्तेहसाल, तशद्दुद और स्मगलिंग का मुजरिम था। एलन मस्क ने कहा कि अगर उन्होंने मदद ना की होती तो ट्रंप इलेक्शन हार जाते। सदर ट्रंप को नाशुक्रा करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि एलन मस्क की नाराज़गी की एक वजह यह भी थी कि टेस्ला के सरबराह जिस शख्स को नासा का सरबराह देखना चाहते थे वो डेमोक्रेट था और उन्होंने इसीलिए जेरेड आइजकमैन की नामजदगी मुस्तरद कर दी थी। सदर ट्रंप ने साथ ही धमकी दी कि वो स्पेस एक्स और टेस्ला की हुकूमत से मुआहदे भी खत्म कर देंगे, क्योंकि बजट में रकम बचाने का आसान तरीन तरीका यही है कि सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए जाएं। ट्रंप और मस्क के दरमियान इख्तिलाफात की खबरों पर टेस्ला के हिस्से में 17% तक कम। क्या अमेरिका में नई सियासी पार्टी बनाने का वक्त आ गया? एक ऐसी पार्टी जो अमेरिका के 80% मुतवस्सित तबके की नुमाइंदगी करे। एलन मस्क का अमेरिकी आवाम से सवाल। सोशल मीडिया पर अवामी राय हासिल करने के लिए एक पोल शेयर कर दिया। 81% ने हाँ में जवाब दिया। एलन मस्क के इस सवाल को उनके सदर ट्रंप के साथ जारी झगड़े के तनाजुर में देखा जा रहा है। फख्र है कि 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंगबंदी कराई। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जर्मन चांसलर से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। बोले, दोनों मुल्कों से कहा है कि आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी की बात 1 दर्जन बार दोहरा चुके हैं। हर बार बात सुनकर मोदी सरकार सीख पा। हिज़्ब इख्तिलाफ कांग्रेस को मोदी जी का मजाक उड़ाने का फिर मौका मिल गया। वज़ारत ख़ारजा के सीनियर ओहदेदार का कहना है कि भारत के साथ किसी भी 2 तरफ़ा मुआहदे को ख़त्म करने का कोई बाज़ाब्ता फैसला नहीं हुआ।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान शिमला मुआहिदा 1972 में हुआ था। कश्मीर समेत तमाम मसाइल दो तरफा तरीके से हल करने पर इत्तफाक किया गया था। इससे पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा था कि शिमला मुआहिदे की अब कोई हैसियत नहीं रही, कंट्रोल लाइन अब सीज फायर लाइन हो चुकी, हम 1948 की पोजीशन पर वापस आ गए हैं। भारत के इकदाम की वजह से शिमला मुआहिदे की शिकें खत्म हो गईं। शिमला मुआहिदा दो मुमालिक के दरमियान है, इसमें वर्ल्ड बैंक या कोई तीसरा फरीक नहीं। अमरीका में पाकिस्तान के वफ़द की रुकन शेरी रहमान ने कहा कि भारत ने शहरी इलाकों को निशाना बनाकर जंगी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, हालिया 87 घंटे की जंग असल वाक़या नहीं, सिर्फ ट्रेलर था जो पाकिस्तान के मरबूत रद्द अमल का मजहर था। ये जंग भारत की इस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसके तहत वो खित्ते को बॉलीवुड तर्ज की कशीदगी में मुब्तला रखना चाहती है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की कमेटी की सदारत संभाली। पाकिस्तान 1988 की करारदाद के तहत तालिबान से मुतल्लिक पाबंदियों का निगरां और 1373 की करारदाद के तहत यूएन इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब चेयर मुकर्रर। पाकिस्तान को सलामती काउंसिल की गैर रस्मी वर्किंग ग्रुप की मुश्तरका चेयरशिप भी मिल गई। दस्तावेजात और पाबंदियों से मुतालिक उमूर में रहनुमाई करेगा। दफ्तर खारजा का कहना है कि तकर्रुरियाँ पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों पर आलमी बिरादरी के एतमाद का मजहर हैं। हर सतह पर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म हैं, आलमी अमन के लिए शराकत जारी रखेंगे। दफ्तर खारजा ने कामयाबी कौम के नाम कर दी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मस्जिद हराम मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, पाकिस्तानियों समेत लाखों अफराद की शिरकत। अबू धाबी, दुबई, शारजा और दीगर अमाराती रियासतों में नमाज ईद के इज्तिमात। दुबई के इलाके अल-क़सस में सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा, हज़ारों फ़लस्तीनियों ने नमाज अदा की। पाकिस्तान के अवाम को खुशियाँ दे, पूरी हाल में इस्लाम को, मुसलमानों को अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब फरमाए और पाकिस्तान को अल्लाह ताला तरक्की दे। जो माशाल्लाह इस वक्त काम हो रहा है, अल्लाह ताला इसमें और बरकत डाले और पाकिस्तान आगे बढ़ता जाए खुशहाली की तरफ और खुशहाली की मंजिलें तय करे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने नमाज ईद लंदन के रेजेंट पार्क में अदा की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो काम हो रहा है, अल्लाह ताला इसमें और बरकत डाले, मुल्क आगे बढ़ता जाए और खुशहाली की मंजिलें तय करे। आलम इस्लाम को अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब फरमाए। हज का तीसरा और आखिरी मरहला, बड़े शैतान को कंकरियां मारने का सिलसिला जारी। लाखों हुज्जाज रमी और कुर्बानी करने के बाद सर मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। तवाफ़ ज़ियारत के लिए आम लिबास में मस्जिद हराम जाएंगे, आम लिबास ही में सई करेंगे। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा करने के बाद लाखों हुज्जाज गुज़श्ता रात मुज़दलिफ़ा पहुँचे थे। पाकिस्तान में बोहरा बिरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। कराची के इलाकों सदर, पाकिस्तान चौक और हैदरी में नमाज ईद के इज्तिमात। पेशावर में मुकीम अफ़गान मुहाजिरीन भी आज ईद मना रहे हैं। पाकिस्तान भर में ईद उल अज़हा कल मनाई जाएगी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की कुर्बानी की जाएगी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद से एक दिन पहले कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। भाव ताव, सौदेबाजी जारी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लोगों को मुनासिब दाम और अच्छे वजन वाले जानवर की तलाश। कराची की मंडी में खरीदारों का रश। मुजफ्फरगढ़ में शेरू और तूफान नामी 2 ऊँटों और बपरा नामी बैल की धूम। खैबर पख्तूनख्वा की मंडियों में दुम्बों की मांग। गली मोहल्लों की रौनकें बढ़ गईं। मानूस जानवरों से बिछड़ने का वक्त करीब आने पर बच्चों ने आवभगत बढ़ा दी। छुरियों और पुख्ते का कारोबार चमक उठा। बारबेक्यू के लिए सीखों और अंगीठियों की खरीदारी भी तेज हो गई। फैसलाबाद का एक शहरी कुर्बानी के लिए 3 यॉक घर ले आया। गर्मी से बचाने के लिए एयर कंडीशन रूम में रखे जानवरों को देखने के लिए आने वालों का तांता बंद किया।
عید قرباں پر آپ کون سا جانور لائے ہیں اور اس کا خیال کیسے رکھ رہے ہیں؟ آپ کون سا جانور لانے کی تیاری ہے؟ قربانی کے جانور کے ساتھ اپنی 10 سیکنڈ کی ویڈیو جیو نیوز کے ساتھ شیئر کریں۔ جیو نیوز آپ کی عید الاضحیٰ کی تیاریاں سب کو دکھائے گا۔ ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر۔ عید پر خوب سے خوب تر نظر آنے کے لیے بیوٹی پارلرز کی رونقیں بڑھ گئیں۔ میک اپ سے پہلے جلد کو تر و تازہ بنانے کی غرض سے نت نئے فیشیلز کے لیے سیلونز پر خواتین کا رش۔ کہیں ہیئر کٹ ہو رہا ہے تو کہیں مینیکیور اور پیڈیکیور۔ بچیوں کی رنگا رنگ نیل آرٹ میں دلچسپی، کوئی مہندی لگوانے میں مصروف۔ اوور ایٹنگ نہیں کریں۔ ہم ہر عید پہ ایسے بھی کیسز دیکھتے ہیں کہ جس میں کھانا پھنس گیا، تو بھائی آہستہ آہستہ کھائیں، پورا چبا کے کھائیں۔ اگر آپ گوشت کھا رہے ہیں یا کچھ بھی کھا رہے ہیں تو اس کو ویل کوکڈ ہونا چاہیے اور پراپرلی کلینڈ ہونا چاہیے۔ عید کی دعوتیں اڑائیں لیکن اعتدال کا دامن نہ چھوڑیں۔ گوشت اور چٹپٹے پکوانوں پر ہاتھ ہلکا رکھیں۔ ماہرین کا مشورہ۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ گرم موسم میں زیادہ گوشت کھانے سے بدہضمی ہو سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق عید الاضحیٰ کے فوراً بعد گیسٹرو کے کیسز میں بے حد اضافہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر گوشت صحیح طریقے سے پکا ہوا نہ ہو تو پیٹ اور آنتوں کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ امراض قلب، ذیابیطس اور دیگر امراض کے شکار لوگوں کو خاص احتیاط کی ہدایت۔ ہاضمے کو بہتر بنانے کے لیے پھل، ادرک اور گڑ کے استعمال کا مشورہ۔ عید الاضحیٰ منانے کے لیے ملک کے مختلف شہروں سے پردیسیوں کی اپنے آبائی علاقوں کو روانگی کا سلسلہ جاری۔ بس اڈوں پر پبلک ٹرانسپورٹ میں جانے والوں کا رش بڑھ گیا۔ اسلام آباد راولپنڈی کے بس اڈوں پر مسافر ٹکٹ نہ ملنے پر شدید پریشان۔ عید پر سمندر کا رخ کرنے کی تیاریاں کرنے والوں کا مزہ کرکرا۔ کراچی میں دفعہ 144 کے تحت سمندر میں نہانے پر پابندی عائد۔ اطلاق 13 جون تک ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی سمندر میں طغیانی اور اونچی لہروں کے باعث لگائی گئی۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں شدید گرمی۔ سبی ملک کا گرم ترین شہر، درجہ حرارت 50 ڈگری محسوس کیا گیا۔ سکھر میں 48، بہاولپور، ڈیرہ اسماعیل خان، نواب شاہ اور تربت 47، بنوں میں 46، راولپنڈی اور لاہور میں 45، حیدرآباد 42، اسلام آباد میں 40 اور کراچی میں 38 ڈگری کا احساس۔ محکمہ موسمیات نے عید کے دنوں اور آئندہ ہفتے کے دوران شدید گرمی کی پیشگوئی کر رکھی ہے۔ 7 سے 12 جون تک اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کی پیشگوئی۔ لاہور کی تاریخی ٹلنٹن مارکیٹ میں پنجاب کی پہلی عالمی معیار کی میٹ مارکیٹ کا قیام۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا دورہ۔ 30 جون تک تعمیراتی کام مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 6 ماہ پہلے نوٹس لیا تھا اور آج عالمی معیار کی میٹ مارکیٹ کا وعدہ پورا کر کے دکھایا ہے۔ شہری مارکیٹ سے اب صاف ستھرا اور حفظان صحت کے مطابق گوشت اور دیگر اشیاء خرید سکیں گے۔ ملحقہ گندے نالے کو ڈھک کر بدبو کا خاتمہ کر دیا گیا۔ شہری ویسٹ ڈمپنگ کے لیے مختص مقامات کا استعمال کریں۔ نالوں، کھلے مقامات یا جنگلات میں فضلہ پھینکنے سے گریز کریں۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کی عوام سے اپیل۔ کہا، ماحول دوست بایو ڈیگریڈیبل شاپنگ بیگز تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ گنجان آباد علاقوں میں عارضی ویسٹ کلیکشن پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ ویسٹ ٹرانسفر اسٹیشنز کے ذریعے فضلے کو فوری ڈمپنگ سائٹس پر پہنچایا جائے گا۔ عوامی شکایات کے بروقت ازالے اور مانیٹرنگ کے لیے مرکزی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا عید الاضحیٰ کے موقع پر قیدیوں کے لیے 120 دن کی خصوصی معافی کا اعلان۔ محکمہ داخلہ سندھ نے قیدیوں کے لیے 120 دنوں کی معافی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عام قیدیوں کو 120 دن کی خصوصی معافی دی جائے گی۔ قتل، دہشت گردی، ریپ، اغوا اور مالی بدعنوانی میں ملوث قیدی معافی کے اہل نہیں ہوں گے۔ معافی کا اطلاق صرف عام سزا یافتہ قیدیوں پر ہوگا۔ سزائے موت کے قیدی شامل نہیں۔ منشیات، فورن ایکٹ، جاسوسی اور مالی بے ضابطگیوں میں سزا یافتہ قیدیوں پر اطلاق نہیں ہوگا۔
چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تمام مسائل کے حل کے لیے بات چیت چاہتا ہے. پانی اس وقت سب کی ضرورت ہے. پانی روکنے کے لیے بھارت نے کوئی قدم اٹھایا تو اس کو جنگ تصور کریں گے. ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کو مضبوط بنائیں. اپنی پارٹی کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی سے کہا کہ بجٹ میں اپنا کردار ادا کریں, عوام کی بات سنیں اور بجٹ میں ان کے لیے آواز اٹھائیں. حکومت نے بات چیت کی کوئی پیشکش نہیں کی, الٹا پی ٹی آئی پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر نے کہا کہ پی ٹی آئی پر دباؤ بڑھانے کا نتیجہ 8 فروری کے الیکشن میں دیکھ لیا ہے. ابھی بھی وقت ہے, ہوش کے ناخن لیں. عید کے بعد سربراہ تحریک تحفظ آئین محمود اچکزئی سے مل کر احتجاج کی حکمت عملی بنائی جائے. جماعت اسلامی نے 1,20,000 روپے تک کی ماہانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس چھوٹ دینے کا مطالبہ کر دیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور ٹیکس میں اضافے سے تنخواہ کم ہوتی جا رہی ہے. تنخواہ داروں سے 499 ارب روپے اور پورے ملک میں 50 ایکڑ سے زائد زمین رکھنے والوں سے صرف 4 ارب روپے ٹیکس لیا گیا. مہنگائی میں کمی کے حکومتی دعوے پگھل چکے. گزشتہ 5 ماہ میں مہنگائی مسلسل بڑھی ہے. تنخواہ داروں میں بجٹ کی وجہ سے خوف طاری ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ کراچی میں نکاسی اور فراہمی آب اور کچرا اٹھانا وفاق کی ذمہ داری نہیں, ہم ان کاموں کے لیے وفاق سے پیسے مانگتے ہیں. گزشتہ سال کراچی اور حیدرآباد کو پیسے ملے تھے. اندیشہ تھا کہ کسی کی نالائقی کی وجہ سے وہ پیسے ضائع نہ ہوں. ایم کیو ایم کی فریاد اور آہ و بکا کے بعد وہ پیسے ضائع ہونے سے بچ گئے. آئندہ بجٹ میں کراچی کے لیے 25 ارب اور حیدرآباد کے لیے 15 ارب روپے مختص کرائیں. امریکی صدر ٹرمپ کا چینی صدر شی جن پنگ سے ٹیلی فونک رابطہ. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ 1.5 گھنٹہ بات چیت میں زیادہ تر گفتگو تجارت پر ہوئی. روس, یوکرین, ایران پر بات نہیں ہوئی. چینی صدر نے امریکہ پر چین مخالف منفی اقدامات منسوخ کرنے, ایک دوسرے کے تحفظات کا احترام کرنے, مساوی رویہ رکھنے, دو طرفہ سفارتی, معاشی, تجارتی, عسکری اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر زور دیا. ٹرمپ کو تائیوان کا مسئلہ احتیاط سے سنبھالنے کا بھی کہا. لبنان پر اسرائیلی حملے نومبر 2024 کی جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی ہیں. پاکستان کی اسرائیلی افواج کی جانب سے بیروت پر فضائی حملوں کی شدید مذمت. اقوام متحدہ اور ثالث ممالک سے اسرائیلی جارحیت کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ. دفتر خارجہ نے کہا کہ عید الاضحیٰ کی شب بیروت سمیت جنوبی لبنان کے علاقوں پر حملے بین الاقوامی قانون اور لبنان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں. بے قابو طاقت کے استعمال سے شہری جانوں کو خطرہ ہے اور علاقائی استحکام متاثر ہو رہا ہے. غزہ میں امدادی مرکز پر فائرنگ, درجنوں فلسطینی شہید. امریکی نشریاتی ادارے کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق جنوبی غزہ کے علاقے رفح میں اتوار کو امدادی مرکز کے قریب فلسطینی شہریوں پر فائرنگ اسرائیلی فوج نے کی, جس میں کم از کم 31 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہوئے. عینی شاہدین اور زخمیوں نے بتایا کہ اسرائیلی ٹینکوں سے اس وقت مسلسل فائرنگ کی گئی جب ہزاروں بھوکے فلسطینی امداد کے لیے جمع تھے. ویڈیوز اور ماہرین کی تجزیاتی رپورٹس کے مطابق گولیوں کا تسلسل, آوازیں اور برآمد شدہ گولیاں اسرائیلی فوج کی مشین گنوں سے مطابقت رکھتی ہیں. اسرائیلی فوج نے پہلے انکار کیا مگر بعد میں اعتراف کیا کہ مشتبہ افراد پر 1 کلومیٹر دور سے وارننگ شاٹس فائر کیے گئے تھے. ویڈیو میں امداد لینے والے شہریوں پر ٹریسر گولیوں کی بارش بھی دیکھی گئی. النصر اسپتال کے ڈاکٹرز نے بتایا کہ بیشتر گولیاں سر اور سینے میں لگی تھی. آسٹریلین ڈاکٹر احمد ابو سوید نے بتایا بچے بوڑھے سب شدید زخمی تھے, زیادہ تر کو سر میں گولیاں ماری گئی تھیں. غزہ تک فوری, آزاد اور غیر مشروط طور پر بین الاقوامی میڈیا کو رسائی دی جائے. غزہ کے محصور علاقوں سے رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے. صحافیوں کی عالمی تنظیموں کا مطالبہ. رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز, کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ سمیت میڈیا اور آزادی صحافت کی 100 سے زیادہ تنظیموں نے کھلے خط میں کہا کہ اسرائیلی حکام نے 20 ماہ سے عالمی صحافیوں کے غزہ میں داخلے پر پابندی عائد کر رکھی ہے. اسرائیلی حملوں میں اب تک تقریباً 200 صحافی مارے جا چکے ہیں, بہت سے زخمی ہیں. غزہ کے مقامی صحافیوں کو فاقہ کشی, بے گھری کا سامنا ہے اور جان کے خطرات لاحق ہیں.
یہ پریس کی آزادی اور معلومات کے حق پر براہ راست حملہ ہے۔ عالمی رہنما، حکومتیں اور ادارے غزہ میں عالمی صحافیوں کی رسائی، آزادانہ رپورٹنگ کرنے کی اجازت اور انسانی امداد کی رسائی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ راولپنڈی کے علاقے رتا امرال میں نالے سے بچی کی لاش ملنے پر 10 سال کا کزن زیر حراست۔ عدالت کے حکم پر بچے کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھجوا دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش اور شواہد کے مطابق بچی کو اس کے کزن نے نالے میں گرایا۔ پاکستان میں لاکھوں مزدوروں کو کم اجرت کے باعث اپنے خاندان کو کھانا کھلانے یا بجلی کا بل ادا کرنے جیسے مشکل فیصلوں کے درمیان چناؤ کرنا پڑتا ہے۔ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ، حکومت سے بجٹ میں مزدوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھنے کی اپیل۔ زندہ اجرت کا مقدمے کے عنوان سے جاری رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 6 رکنی خاندان کو خوراک، رہائش، یوٹیلیٹیز، صحت اور تعلیم کے لیے ماہانہ 75,000 روپے سے زیادہ درکار ہوتے ہیں۔ لاکھوں مزدور اس سے کہیں کم کماتے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کا حماس کے خلاف لڑائی کے لیے فلسطینی ملیشیا کو مسلح کرنے کا اعتراف۔ مغربی میڈیا نے 2 اسرائیلی حکام کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیل نے جنوبی غزہ کے علاقے رفح میں سرگرم یاسر ابو شباب نامی ملیشیا رہنما کو ہتھیار اور دیگر امداد فراہم کی۔ ابو شباب جنوبی غزہ میں ایک چھوٹے مگر مسلح گروہ کی قیادت کرتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ واضح نہیں کہ اسرائیل کا یہ اقدام غزہ کی سیکیورٹی صورتحال پر کیا اثر ڈالے گا، تاہم اس سے اسرائیل کی حماس کے متبادل کی تلاش کی کوششوں اور اس مقصد کے لیے خطرناک حکمت عملی آزمانے کے عزم کی نشاندہی ضرور ہوتی ہے۔ ابو شباب نے اسرائیل سے ہتھیار ملنے کے الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکی وفاقی عدالت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بین الاقوامی طلبہ کو ہارورڈ یونیورسٹی آنے سے روکنے کی تازہ ترین کوشش کو عارضی طور پر روک دیا۔ امریکی ڈسٹرکٹ جج کی طرف سے گزشتہ روز عارضی پابندی کا حکم جاری کیا گیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ اگر عدالت نے ابھی مداخلت نہیں کی تو یونیورسٹی کو فوری اور ناقابل تلافی نقصان کا سامنا ہوگا۔ ٹرمپ کے فیصلے پر پابندی کا حکم عدالت کے اگلے حکم تک نافذ العمل رہے گا۔ ہارورڈ یونیورسٹی نے دائر درخواست میں کہا کہ بین الاقوامی طلبہ کے بغیر ہارورڈ نہیں ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ یہ اقدام قومی سلامتی کے تحفظ نہیں بلکہ ہارورڈ کے خلاف حکومتی انتقام کی نمائندگی کرتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی نئی سفری پابندیوں نے فیفا ورلڈ کپ شائقین کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں۔ ایران کوالیفائی کر چکا، ہیٹی اور لیبیا دوڑ میں شامل۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق اگر یہ ٹیمیں ورلڈ کپ تک پہنچ گئیں تو انہیں استثناء حاصل ہوگا، لیکن شائقین اور دیگر شہریوں کے لیے پابندیاں برقرار رہیں گی۔ سفری سختیوں کی وجہ سے عالمی شائقین کی ٹورنامنٹس میں شرکت مشکوک ہو گئی۔ امریکہ آئندہ 13 ماہ میں فیفا کلب ورلڈ کپ 2026 میں فیفا ورلڈ کپ جیسے بڑے فٹ بال مقابلوں کی میزبانی کرے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ 12 ممالک کے شہریوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا چکے ہیں، جن میں افغانستان، ایران، سوڈان، لیبیا، یمن، صومالیہ، ہیٹی، برما اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ رائل چیلنجرز بنگلور کی جیت کے جشن میں بھگدڑ کے دوران ہلاکتیں۔ فرنچائز کے ہیڈ آف مارکیٹنگ اینڈ ریونیو اور انٹرٹینمنٹ نیٹ ورک کے 2 اعلیٰ عہدیدار گرفتار۔ وراٹ کوہلی کی ٹیم رائل چیلنجرز بنگلور نے 18 سال بعد ٹرافی اپنے نام کی۔ وننگ پریڈ کے دوران بھگدڑ سے 11 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہوئے۔ دل مضبوطی سے تھام لیں۔ جیو فلمز کا شاہکار ہارر فلم دیمک آج شائقین کو ڈرانے، انہیں خوفزدہ کرنے آ رہی ہے۔ فلم کی بکنگ کرا لیں، کہیں عید کے رش میں فلم دیکھنے سے محروم نہ رہ جائیں۔ اور جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ناظرین کے لیے عید پر نہ رکنے والی انٹرٹینمنٹ۔ عید کے پہلے اور دوسرے دن جیو عید شو میں ملی اپنی پسندیدہ سیلیبریٹیز سے تینوں دن ایکشن، رومانس اور مستی کے ساتھ بلاک بسٹر موویز تہلکہ مچائیں گی۔ ٹیلی فلمز، ڈرامہ سیریلز اور اسپیشل منی سیریل دوسرا چہرہ بھی شائقین کے لیے پیش کی جائے گی۔